دیکھیے اس دنیا میں 7 بلین افراد ہیں. یہ 7 بلین افراد ایک خدا پر، ایک دھرم پر، ایک رشی پر، ایک پیغمبر پر نہیں ہیں، لیکن ایک چیز کو یہ پورے 7 بلین افراد مانتے ہیں، اس کا نام ہے موت. آج تک دنیا میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو کہے کہ موت نہیں آئے گی. تو موت جس کے لیے چکبس نے کہا تھا موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. تو امیر انیس کہتے ہیں کہ جب موت آنے والی ہے اور تو کچھ ساتھ نہیں لے جا رہا ہے تو کیوں اتنا غرور کر رہا ہے، کیوں اتنا سونا جمع کر رہا ہے؟ کہتے ہیں ہر آن تغییری ہے زمانے کے لیے، انسان کا دل ہے داغ اٹھانے کے لیے. بوڑھا ہو کے نوجوان، غنی ہو کے فقیر، صوبائیں ہیں اس خاک میں جانے کے لیے. تو آپ دیکھیں کہ میر انیس کی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میر انیس کی اخلاقی رباعیات میں، جس کا ہم اب اختتام پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میر انیس کی اخلاقی رباعیات میں اگر آپ فلسفہ بڑھاپا، جو فلسفہ پیری، بڑھاپے کا جو مسائل ہیں اور موت کے جو مسائل ہیں، تو موت اور مرگ کا جو ہے خوف آپ کا جو ہے ختم ہو جائے گا. گھر چھوڑ کے بہر جستجو نکلیں گے، اس باغ جہاں سے مثل بو نکلیں گے. یا کہتے ہیں کہ چھٹتا ہے مقام کوچ کرتا ہوں میں، رخصت زندگی کے مرتا ہوں میں، اللہ سے لو لگی ہوئی ہے میری اوپر کے دم، اس لیے بھرتا ہوں میں. قبر میں کہتے ہیں کہ مرمر کے مسافر نے بسایا ہے تجھے، رخ صبح سے پھرا کے منہ دکھایا ہے تجھے، کیوں کر نہ لپٹ کے تجھ سے سوؤں اے قبر، میں نے بھی تو جان دے کے پایا ہے تجھے. اور یہاں پر خاموشی ہے. تو یہ جو اخلاقیات ہیں، یہ جو فکر کی ارتقاء ہے، یہ جو پیری اور موت کا استقبال ہے، ان تمام کا مرکز، ان تمام کا ارتقاء، ان تمام کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے میر انیس نے نظمایا ہے. میں آخری ایک میر انیس کی ربائی پر ختم کرتا ہوں جو قبر کی اس میں ہے. خاموشی میں یہاں لذت گویائی ہے، آنکھیں جو ہیں بند عین بینائی ہے، نے دوست کا جھگڑا نہ کسی دشمن کا، مرخت بھی عجب گوشے تنہائی ہے. تو اس مختصر سی گفتگو میں ہم نے میر انیس کی رباعیات اور بخصوص اخلاقی رباعیات اور پیری اور موت کے فلسفے پر گفتگو کی. آئندہ آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. بہت بہت شکریہ. آداب.